یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا اگر تم دولت مند ہو تو تم مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ وار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ منورہ کے مہمان کی کیفیت دیکھو، اگر تم بادشاہ ہو تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھو، اگر تم رعایا ہو محکوم ہو تو اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پہ نگاہ ڈالو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت لو، اگر تم استاد ہو معلم ہو تو تم صفہ کی درسگاہ میں بیٹھنے والے معلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور اگر تم واعظ ہو ناصح ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر تقریر کرنے والے ان کو دیکھو، اگر تم تنہا اور بے کسی میں حق کی ندا اور حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہو تو تم مکہ میں بے یار و مددگار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو دیکھو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر کر چکے ہو، اپنے مخالفوں کو اور قابو پا چکے ہو تو تم فاتح مکہ کو دیکھو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر اور خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمینیں ملی، آپ نے کیسے ان کا نظم و نسق چلایا یہ دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کی ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم سفری کاروبار کرتے ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالتوں کے قاضی ہو اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبہ میں سورج نکلتے ہی داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو کہ کیسے حجر اسود کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کو دیکھو، اور اگر اولاد والے ہو تو تم فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال دیکھو، غرض تم جو بھی ہو جہاں بھی ہو تم جیسے بھی ہو تمہارے لیے اسوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کمالات کا مجموعہ اور ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس روایت کے اندر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک آواز سنی گئی کہ ان کو ملکوں میں لے جاؤ، ان کو سمندروں کی تہوں میں لے جاؤ تاکہ تمام جن و انس اور تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے، جن انس چرند پرند ہر ایک کے سامنے۔ فرمایا کہ ان کے آدم کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی ان کو معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کی سختی، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاکدامنی، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو۔